السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں چند باتیں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزے دار کو اتنا بلند مرتبہ اور اللہ کا اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، ہر نیکی کے بدلے کا کوئی حساب مقرر ہے، یہاں تک کہ بعض نیکیوں کا بدلہ 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ خدا کو اتنا پیارا ہے کہ وہ روزے دار کو خود ہی اس کا بدلہ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف روزے کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، کیونکہ روزہ میرے ہی لیے ہے، روزے دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے ہی لیے چھوڑتا ہے۔ اس حدیث میں روزے دار کی خدا کے دربار میں عظمت کو مزید واضح کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، روزے دار کے منہ میں افطار سے پہلے ایک بو پیدا ہوتی ہے، اس کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جانتے ہو یہ بو خدا کو کتنی پسند ہے۔ اس حدیث کا حصہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ مسلمان کے لیے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا، اور روزے ڈھال ہے۔ بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ دینے اور خواہش نفس پر قابو پا لینے سے نہیں، بلکہ یہ عظمت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزے دار ہر بڑی چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا مار پیٹ بھی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ اور روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت قیامت کے دن مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا تھا تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تھا تو اس کے لیے میری شفاعت قبول کر۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے دنوں میں عظیم عبادت روزہ بلا شبہ خدا کی رحمت ہے، دنیا میں مسلمان کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا ذریعہ، اور آخرت میں خدا کے قرب، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ضامن ہے۔ یقیناً اس نعمت سے پورا فائدہ حاصل کرنے والا مسلمان بڑا ہی خوش نصیب، اور اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ حضرت محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے، جو رمضان میں بغیر شرعی اجازت اور بغیر بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے، پھر وہ عمر بھر روزے رکھے لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہ پائے گا۔ ذرا غور کیجئے، رمضان میں روزے کی کس قدر اہمیت اور کتنا عظیم ثواب ہے۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھا تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لی جائے گی اور فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خدا کے قرب کا جو مرتبہ اور جو عظیم ثواب رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے، وہ 11 مہینے متواتر روزہ رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا اور برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے۔ حضرات محترم، اب کوئی اس کی عظمت ہی کا احساس نہ کرے تو اس مہینے کا کیا قصور۔ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا
تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے اسے رمضان کی رحمتوں سے امید رکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف تو رمضان کی برکتوں کا بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ مادی ترقی کے اس دور نے سچ پوچھیے تو آفتوں اور بلاؤں کے سوا ہمیں کچھ نہ دیا۔ آج دولت کی ریل پیل نظر آتی ہے لیکن غربت کا تنا سب پہلے سے زیادہ ہے۔ آج طرح طرح کی غذاؤں کی بھرمار ہے لیکن جسمانی کمزوری زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ آج بیماریوں پر قابو پانے کے لیے عجب عجب دوائیں اور طریقے ایجاد ہو چکے ہیں لیکن دن بدن کچھ نہ کچھ نئے امراض جنم لے رہے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جتنا زیادہ کوشاں ہے اتنا ہی اس کا مستقبل بھیانک ہوتا جا رہا ہے۔ مدتوں سے کان ترس رہے ہیں کہ دنیا کے کسی گوشے سے تو امن سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوسی ہی مایوسی ہے۔ آخر کہاں جائیں اور کیا کریں کہ پرسکون زندگی میسر ہو؟ کون سا ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری زندگی کو سکون حاصل ہو؟ تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، دنیا بھر کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ مادی سہاروں کو چھوڑ کر اسلام کا سہارا لے لو۔ یہ تمہیں اس طرح پرسکون زندگی مہیا کر دے گا جس طرح 1400 برس پہلے تباہ حال انسانوں کو نواز چکا ہے۔ بس خدا کے سچے بندے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بن کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہی موقع ہے اسلام کا پھندا گردن میں ڈال لینے کا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا۔ قرآن اس طرح پڑھو کہ قرآن کریم کے ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ سحری ایسے کھاؤ کہ ہر نوالے کے ساتھ خدا کی رحمت سے جھولیاں بھری محسوس ہوں۔ یقین کیجئے اگر ہم نے اس حال میں یہ ایک مہینہ گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسی نصیب ہوں گی کہ پھر کوئی تڑپ کوئی اضطراب باقی نہ رہے، کہ خدا کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ ہمیں سچا مومن بنائے کہ رمضان کی پوری رحمتیں حاصل کر سکیں اور کم ہمتی رنج و غم سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔